آسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ 22 اپریل 571 عیسوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل سے 50 یا 55 دن پہلے پیدا ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 20 یا 22 اپریل 9 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 5 سال کی تھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کی ہارٹ سرجری کی گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں تھے، حلیمہ سعدیہ کے یہاں آپ تھے، تو اسی درمیان میں کیا ہوا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، جبریل امین آئے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 162، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتاہ جبریل علیہ السلام وهو یلعب مع الغلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں تھے تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ فاخذہ فصرعہ فشق عن قلبہ فاستخرج القلب فاستخرج منہ علقہ فقال هذا حظ الشیطان منک ثم غسلہ فی طست من ذہب بماء زمزم ثم لامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور ان کو پچھاڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو باہر نکالا اور اس میں سے ایک ٹکڑا نکالا اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے، اور اس کو طشت میں رکھ کر جو سونے کا تھا اور اس میں زمزم کا پانی تھا اس کو چمکا دیا۔ ثم اعادہ فی مکانہ، پھر اس کی جگہ پہ اس کو لگا دیا، دل کو اپنی جگہ پہ لگا دیا۔ وجاء الغلمان یسعون الی امہ یعنی زئرہ، تو بچے لوگ دوڑتے ہوئے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی یعنی دودھ پلانے والی امی حلیمہ سعدیہ کے پاس، بھاگتے ہوئے آئے اور کہا ان محمدا قد قتل، محمد جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ فاستقبلوہ، تو لوگ بھاگتے ہوئے آئے۔ وہو منتقع اللون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پتلا ہو گیا تھا اور بدلا ہوا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وقد کنت ارى اثر ذلك المخيط في صدره، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سوئی کا اثر دیکھا ہے، سلائی کا اثر دیکھا، اس کے نشانات دیکھے ہیں سینے میں جو سیا گیا تھا۔ اس سے پتہ یہ چلا ہارٹ سرجری کے بعد سینے کو سیتے ہیں، تو پہلی ہارٹ سرجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبیلہ بنو سعد میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 16 سال کے تھے تو حلف الفضول امن کمیٹی میں شامل ہوئے۔ 16 سال کے تھے یا 17 سال کے تھے یا 20 سال کے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب بن عمر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے۔ یہ سب چیزیں ذرا معلومات کے لیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 بیٹیاں ہیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 بیٹے ہیں، قاسم، عبداللہ جن کا لقب طیب طاہر ہے، اور ابراہیم، یہ 3 بیٹے ہیں۔ 4 بیٹیوں کے نام تو یاد ہے، کچھ لوگوں کو ایک ہی بیٹی کا نام یاد ہے، جبکہ ہمیں اور آپ کو 4 بیٹیوں کا نام یاد رکھنا ہے اور 3 بیٹوں کے نام یاد رکھنے ہیں، قاسم، عبداللہ جس کا لقب طیب طاہر ہے، اور ایک ابراہیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 17 سال کے تھے، 16 سال کے تھے یا 20 سال کے تھے تو حلف الفضول یعنی امن کمیٹی جو غیر مسلموں کی بنی ہوئی تھی اس میں بھی آپ شامل رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بھی صادق امین کے نام سے مشہور تھے اور ایسی کمیٹی میں شامل ہوتے تھے، جایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند احمد حدیث نمبر 1655، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہدت حلف المطیبین مع عمومتی وانا غلام فاما احب ان لی حمر النعم وانی انکثہ۔ حلف الفضول میں ایسی امن کمیٹی میں اپنے چچا کے ساتھ جاتا تھا جبکہ میں چھوٹا بچہ ہی تھا، غلام تھا، بچہ تھا، مجھے کوئی اونٹ دے دے، وہ بھی سرخ اونٹ دے دے، اور میں اس عہد و پیمان کو توڑ دوں تو میں نہیں توڑوں گا۔ دوسری اور حدیثوں سے یہ ملتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر لوگ جمع ہوتے تھے اور حلف الفضول یعنی امن کمیٹی کا کام یہ تھا کہ وہ ظالموں کا ہاتھ پکڑے اور مظلوموں کی مدد کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شامل ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے آج بھی لوگ ایسی کمیٹی میں بلائیں گے اور ایسے کام کے لیے بلائیں گے جس میں انسانیت کا فائدہ ہو، چاہے وہ جس دھرم کے ماننے والے ہیں، تو میں سب کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ شروع سے ہی بہترین سوشل ورکر بھی تھے اور انسانیت کے کام آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ہم اور آپ سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 17 سال کے تھے یا 20 سال کے تھے، اس وقت بھی آپ
حلف الفضول جو امن کمیٹی، شانتی والی کمیٹی بنی تھی، پیس کمیٹی بنی تھی، اس کے آپ ایک رکن تھے، ایک ممبر تھے، آپ انسانیت کے لیے کام کرنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں ایک اہم مقصد یہ بھی ہے بیوہ عورت کو سہارا دینا۔ ناظرین، آپ میں سے کون ہے جو 25 سال کا ہو اور 40 سال کی دو مرتبہ بیوہ عورت سے وہ نکاح کر لے؟ ایک سوال ہے۔ اور جب تک وہ زندہ رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہوئے تو خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا، یعنی خانہ کعبہ کی دیوار پرانی ہو گئی تھی تو لوگ چاہ رہے تھے کہ اس کو ڈھا کر کے دوبارہ نئی تعمیر کریں، اور بالآخر یہی فیصلہ ہوا۔ لیکن اب جب تعمیر ہو گئی تو اس میں کہا گیا کہ بھئی حلال پیسے لگانا ہے، اس لیے مسجد بنانے میں حلال پیسہ لگائیے گا۔ تو حلال پیسہ لگا، اب حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے تو اس کے لیے جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ہم رکھیں گے تو ہم رکھیں گے، یہاں تک کہ اپنی انگلی خون میں ڈبو لی، چاہے جو ہو جائے ہمارا قبیلہ ہی رکھے گا۔ حل نکالا، اور حل یہی تھا مشورے کے بعد، کل صبح جو خانہ کعبہ میں پہلے آئے گا اور جو وہ کہہ دے سب لوگ اس کو مان جائیں گے۔ سب لوگ تھے، ہو سکتا ہم آ جائیں، لیکن سب سے پہلے کون آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ جاء الصادق جاء الامین، کہ امانت دار آ گئے، سچے آ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ فیصلہ کیا۔ آپ چاہتے تھے تو ایک ہی قبیلے کو سردار کو بول سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی، حجر اسود کو اس کے اندر رکھا اور کونے کو، چادر کو پکڑنے کے لیے کہا قبیلے کے سرداروں کو۔ پھر جب حجر اسود کو جہاں رکھنا تھا وہاں پر اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا۔ تو اس طریقے سے ایک بڑا جھگڑا جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی سے ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو پہلی وحی اتری 10 اگست 610 عیسوی کو، اور سورہ علق سورہ نمبر 96 کی شروع کی 5 آیتیں اتری۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ غار حرا کی پہلی آواز ہے علم، پڑھو، لیکن پڑھنا کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ وہ علم حاصل کرنا ہے، وہ نالج لینا جو اللہ سے ملا دے، وہ نہیں لینا ہے جو اللہ سے دور کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، جبریل امین آئے۔ صحیح بخاری کتاب بدل وحی حدیث نمبر 3 غور کیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر آئے تو کہا زملونی زملونی، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ پھر اس کے بعد کہا لقد خشیت علی نفسی، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے میری جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو دلاسا دیتے ہوئے بیوی نے کہا، بیوی ہو تو ایسی کیسی؟ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی۔ دلاسا دیا اور کہا کلّا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلّ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ہرگز نہیں، اللہ آپ جیسے کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا۔ آپ رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں اور بوجھ اٹھا لیتے ہیں، کما کے لا کے دیتے ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، حق کے لیے لڑتے ہیں، تو آپ جیسے کو اللہ برباد کر دے گا۔ بیوی اگر اچھی ہو، حوصلہ دینے والی ہو، چاہے جتنا بھی کچھ ہو جائے، تو یہ پہاڑ جو ہے، بوجھ جو ہے، وہ بالکل ایک پتھر کی طرح معلوم ہوتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہماری کچھ مائیں بہنیں ایسی ہیں جو اور چھڑاتی ہیں، نمک چھڑکتی ہیں، کچھ ہو گیا، میں نے کہا تھا نا، آپ تو مانتے ہی نہیں۔ اگر ادھر ادھر والی رہتی تو سیدھا کہتی کاہے کو گئے تھے پہاڑ پر، بھلے اچھا ہوا پکڑ لیے، وغیرہ وغیرہ، دس اور دیٹ۔ تو یہ سیکھنے والی بات ہے۔ تو ماں بہنوں کے لیے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، ایسی حوصلہ دینے والی بیوی بنی ہے، ماں بہنوں کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 46 سال کے ہوئے 46، تو ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کا ذکر سورہ علق سورہ نمبر 96 میں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 47 سال کے ہوئے 47، تو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں جو ڈیٹینشن کیمپ تھا اس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ قید کر دیے گئے۔ کیا کھاتے؟ چمڑے کو پانی میں بھگو کر کھاتے یا پتے چاٹتے، اور 3 سال تک کافی تکلیف میں گزارے ہیں۔ کوئی اے سی نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی دانہ نہیں، کوئی پانی نہیں۔ کتنی تکلیف کے دن گزرے ہوں گے، بہت گرمی، اور مکہ کی گرمی مشہور ہے پوری دنیا میں، لیکن یہ 3 سال بھی آرام سے نکال لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 سال کے ہوئے تو یہ اسیری ختم ہو گئی، یعنی ڈیٹینشن کیمپ سے باہر آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی عمر میں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی مدینہ میں ہوئی۔
جب وہ 9 سال کی تھیں تو ان کی رخصتی ہوئی۔ 12 نبوت میں نبی بننے کے بعد یعنی 12 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دوبارہ چاک کیا گیا، سرجری کی گئی اور جبریل امین آئے اور اس کو نکالا، کیونکہ معراج کا واقعہ ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ آپ کے ہارٹ کی سرجری ہوئی ہے، آپ کا آپریشن ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 53 سال کی تھی تو قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی دھمکی دی اور ان لوگوں نے میٹنگ بلائی۔ 13 ستمبر 622 عیسوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور جب ہجرت کیا تو مکہ کو الوداع کہا۔ بہت جذباتی انداز تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آدمی جہاں ہوتا ہے وہاں سے ان کو نکالا جاتا ہے، نبیوں کو بھی نکالا گیا ہے، ہجرت کرنی پڑی ہے تو اللہ والے کو بھی نکالا جائے گا، اپنا ملک چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا ایمان کو بچانا اہم ہے، ایمان کی فکر کیجئے جان کی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جذباتی انداز میں مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3925، واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت۔ اے مکہ، بے شک تو اللہ کی بہترین زمین ہے، اللہ کی محبوب زمین ہے، اگر مجھے نکالا نہیں جاتا تو اس سے تو میں نہیں نکلتا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، مکہ کو الوداع کہا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال کی تھی۔ 13 سال مکہ میں رہے۔ 22 ستمبر 622 عیسوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مدینہ منورہ پہنچے۔ 12 ربیع الاول کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان رہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی درمیان میں رخصتی ہوئی۔ 2 ہجری کو غزوہ بدر ہے، 17 رمضان۔ مسلمانوں کی طرف سے 313 یا 319 تھے اور سامنے کافروں کی طرف سے 1000 تھے۔ 70 مارے گئے، 70 قیدی بنا کے لائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے قیدیوں کے ساتھ اچھا ویوہار کیا، اچھا سلوک کیا، ان لوگوں کو کھانا کھلایا، بہترین کپڑے پہنائے۔ جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا ان کو کہا کہ آپ پڑھنا لکھنا سکھا دو اور چھوٹ جاؤ، چلے جاؤ، کچھ سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ 3 ہجری میں غزوہ احد ہے، اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اسی طرح 4 ہجری میں غزوہ رجی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا ہے، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا ہے۔ 5 ہجری میں غزوہ دومۃ الجندل ہے، پھر اسی طریقے سے یا غزوہ احزاب ہے، غزوہ خندق ہے، واقعہ افک بھی ہے جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے الزام لگایا تھا۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1600 یا 1700 صحابہ کرام کو لے کر گئے عمرہ کے لیے، لیکن روک دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر کے واپس چلے آئے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ صلح حدیبیہ میں 10 سال کا معاہدہ ہوا قریش سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام، ہرقل کے نام، کسریٰ کے نام، سب کے نام خطوط لکھے۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہے، صفیہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہے۔ 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء ادا کیا۔ 8 ہجری میں غزوہ موتا ہے، اس کے بعد فتح مکہ بھی ہے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور مکہ کب فتح ہوا؟ 20 رمضان کو مکہ فتح ہوا۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہے۔ 9 ہجری اور 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے وفد آئے، لوگ آئے اور اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ 10 ہجری میں حجۃ الوداع ادا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے اور 4 عمرے کیے ہیں۔ 11 ہجری 29 صفر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی۔ 12 یا 13 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن چاشت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 63 سال تھی۔ 14 ربیع الاول بدھ کے دن رات کے وقت حجرہ عائشہ میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تھے وہیں دفن کیے گئے۔ لوگ الگ الگ آئے، نماز پڑھے، کوئی امام نہیں تھا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے آئے، اس کے بعد مہاجرین آئے، اس کے بعد انصار آئے، اس کے بعد مرد، اس کے بعد بچے، اس کے بعد عورتیں۔ اس طریقے سے لوگوں نے نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 11 بیویاں تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت 9 بیویاں زندہ تھیں اور 2 بیویوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لونڈیاں تھیں، ماریا قبطیہ جس سے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بچپن ہی میں دنیا سے گزر گئے، اور دوسری لونڈی کا نام ریحانہ تھا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختصر سے واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ 571 عیسوی 571 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ 622 عیسوی 622 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کی عمر 62 یا 63 سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے، 10 سال تک مدینہ میں رہے نبی بننے کے بعد۔
40 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और टोटल 23 साल के अरसे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम उतारा गया। कुरान करीम जो मिला है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मुजिज़ा है और कुरान करीम रहती दुनिया तक के लिए हिदायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके नबी हैं, कुरान सबके लिए, इस्लाम सबके लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अब कोई नबी आने वाला नहीं है। कुरान करीम की आयत पर गौर कीजिए, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, या नबियों के लिए मुहर हैं, और अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कुछ वाक़यात, सीरतुन नबी में से कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। हाज़ा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मर्सी टीवी के मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर।